ہر ایک شعر پہ دیتے ہیں تاج اے عزمی، علی نجف سے رسول خدا مدینے سے۔ جناب عطاءاللہ عزمی صاحب جو ہمارے مہمان شاعر ہیں، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نذرانہ بارگاہ رسالت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائی۔ زبردست طریقے سے کہا ہوا مقطع کا شعر مجھے جناب جوش مریحآبادی کے 4 مصرے اور ایک بیت یاد آ رہی ہے۔ فرماتے ہیں کہ لے وہ نجف کی سمت سے آنے لگی صدا، ایک جوش نکتہ سنج میری انجمن میں آ اور جھوم جھوم کے نغمات نو سنا، تو ساقی میرا سلام ادب لے کہ میں چلا۔ کہتے مولا کائنات اور آواز دے مجھے، اے جبرائیل قوت پرواز دے مجھے۔ مولا کائنات اور آواز دے مجھے، اے جبرائیل قوت پرواز دے مجھے۔ حضرات، مسئلہ صدارت پر عالی جناب مولانا سید منتصر حسین صاحب قبلہ جلوہ افروز ہو چکے ہیں۔ ان کے استقبال کے لیے آئیے ایک مرتبہ بآواز بلند نعرہ صلوات بلند کریں تاکہ مولانا مخصوص کا استقبال ہو سکے۔ حضرات، میں نہایت ہی معتمانہ درخواست کر رہا ہوں عزت مآب عالی جناب سید فقیر عابد صاحب صفی ایڈوکیٹ کی بارگاہ میں تشریف لائیں اور اپنی پربصیرت افتتاحیہ تقریر سے ہم سب کو محفوظ فرمائیں۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق۔ الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و شفیعنا و نبینا و ہادینا ابی القاسم محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین وقوله الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، سب سے پہلے تو لائق مبارکباد ہیں ان نوجوان جنہوں نے جشن محسن اسلام کو منعقد کرنے میں اپنا قیمتی وقت، اپنی محنت اور اپنی تمام تر کاوشوں کو بروئے کار ملا کر اتنی خوبصورت محفل سجائی۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ لوگ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ اتنا بڑا پروگرام کرنے میں کتنی محنت پڑتی ہے۔ جو پروگرام کرتے رہیں، جس قدر پریشانیوں سے گزرنا پڑتا ہے، اس کا اندازہ وہی کرتا ہے جو ان راہوں سے، پرخار راہوں سے گزرا ہو۔ کیونکہ ہمیں جب ہم کسی کے پاس جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں بھائی مدد کر دیجئے، آپ کے شہر میں ہم پروگرام کر رہے ہیں، آپ کے عزت کے لیے، آپ کے عزت کے لیے ہم آپ کے شہر میں پروگرام کر رہے ہیں، تو کہتا ہے کہ کوئی آپ کوئی مدرسہ کو نہیں کھولتے ہیں، آپ کوئی بدوا آشرم کو نہیں کھول رہے ہیں، آپ کوئی یتیم خانہ کو نہیں کھول رہے ہیں۔ مطلب وہ دیکھیے آپ کتنا چالاک ہے یہ انسان کہ نہ دینے کا بہانہ یہ تلاش کرتا ہے کہ آپ بدوا آشرم کھول دیجئے تو ہم دیں گے۔ میں ان سے کہتا ہوں آپ کھول دیجئے، ہم دے دیں گے، آپ کی مدد کر دیں گے۔ آپ یتیم خانہ کھول دیجئے، ہم آپ کی مدد کر رہے ہیں۔ آپ مدرسہ کھول دیجئے، ہم مدد کر رہے ہیں۔ آپ ہمیں رائے کو دینا بجائے مال دینے کے، اور آپ کہتے ہیں نہیں صاحب جناب مطالب سے زیادہ ہم سے زیادہ کون مانتا ہے، ہم بڑے ماننے والے ہیں۔ ارے ماننے والے آپ ہیں تو آئیے تو میدان میں، تب تو بتا دیں کتنے ماننے والے ہیں۔ یاد رکھیے عزیزان گرامی، زبان سے ماننا اور دل سے ماننا دونوں میں زمین و آسمان کا فرق
जानते हैं अपने बारे में। इतना बड़ा जश्न है एतकाफ के, बच्चों ने मुनक्किद किया है, 1 महीने से कोशिश कर रहे हैं। किसके लिए किया? ये कौन है, कौन सा है ये? उनके रिश्तेदार है खाली? नहीं, कसम खुदा की जितना बड़ा एहसान इस इंसान का है बड़ा तो किसी का है ही नहीं है। हम तो बदकिस्मत हैं जो हम पहचान ही नहीं पाए मोहसिन को। वो कौन जो मोहसिन को पहचान पाए उससे ज्यादा बदकिस्मत कोई नहीं है। मुसलमानों पहचानो, मोहसिन इस्लाम है, पैगंबर इस्लाम है, मोहसिन इस्लाम, जिसने पैगंबर को बचा लिया। रिसालत को अगर किसी ने बचाया है तो जनाब अबू तालिब ने बचाया है, और ऐसे नहीं बचाया क्या कोई किसी जगह लेके छू गए हो तो बाद में 45 साल 1-2 साल थोड़ी पैदा हो गए। अच्छा, कमाल ये है कि चूंकि हम जनाब अबू तालिब का मर्तबा हमारी निगाहों में नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इसलिए नहीं है कि हम पहचान नहीं पाए कि शख्सियत कैसी है। पहचान कैसे पाए? बाबे मदीनतुल इल्म का बाप, मदीनतुल इल्म को नहीं पहचान रहा तो उसके बाप को कितनी कद्दावर शख्सियत है। लोग कहते हैं ना पैगंबर की परवरिश नहीं किया, पैगंबर ने अपनी परवरिश करवाई है उनसे। बहुत बड़ा फर्क है। अगर जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहें कि अबू तालिब तुम इसकी परवरिश करो तो एक बात समझ में आती है, और पैगंबर कहें कि हम जिसकी आगोश में हमारा पेट पोता जाएगा। जनाब अब्दुल मुत्तलिब का जुमला है तो आपने 10 बेटों को बुलाया, 9 बेटों को, और कहा भाई इसका परवरिश कौन करेगा यतीम की? सारे बेटों ने कहा पापा हम करेंगे। पैगंबर ने एक मरतबा अपने जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने अपने 9 बेटों को देखा और फिर अपने पोते की तरफ देखा और कहा नहीं ऐसे तय नहीं होगा। फिर कहते होगा ताए मोहम्मद तुम जिसकी आगोश में जाके बैठ जाओ वो परवरिश करेगा। यानी इंतखाब यहाँ पर जनाब अबू तालिब का नहीं है, इंतखाब पैगंबर का है। पैगंबर ने आगोश अबू तालिब का इंतखाब किया। और जब रिसालत किसी का इंतखाब करती है तो ऐसे नहीं कर लिया करती है, बल्कि पहचानती है कौन हमारी किफायत करने वाला है। और कसम खुदा की कोई कर भी नहीं सकता था। 3 साल शेब अबी तालिब में गुजारना बहुत बड़ी बात है। लोग कहते हैं ना कि भतीजों को बचाने के लिए बेटों को कुर्बान करने लगा दिया। मैंने कहा नहीं, भतीजे को नहीं बचा रहे हैं, रिसालत को बचाने के लिए बेटों को लगा दिया। आप नहीं पहचान पाए ना, वो पहचान गए कि रसूल है, अगर पहचानते ना तो बचाते काहे के लिए? अगर अबू तालिब न पहचानते होते पैगंबर को तो क्यों बचाते? अपने बेटे को ऐसे खराब हालात में छोड़कर भतीजा नहीं बचाया जाता है। जनाब अबू तालिब जानते हैं। अब जब ये कहिए कि वो लोहे महफूज का मुताला कर रहे हैं, या ये कहिए कि अल्लाह की वही उन पर आया की है, ये रसूल अबू तालिब तुम जानते हो कि हमारा बेटा, हमारा बंदा जो है ये होने वाला नबी है, हमारी आगोश में परवरिश पाएगा ही। और कसम खुदा की जनाब अबू तालिब ने जो कारनामा नुमाया अंजाम दिया है तारीख के सफात पर रोशन है। बताने की जरूरत नहीं है, वक्त में किताबों में गुंजाइश में नहीं है। और पिछले 5 दिनों से मैं खुद हलील चल रहा हूँ। डर भी लग रहा है कि ज़्यादा बोल देंगे तो महफिल खराब हो जाएगी, बैठ नहीं पाएंगे, महफिल में नहीं बैठ पाएंगे तो मज़ा नहीं आ पाएगा, क्योंकि शायद मिजाज तो है ही है, बैठना तो पूरी रात है, तबीयत खराब हो जाए, तबीयत अच्छी हो, लिहाजा उसकी वजह से तकरीर को छोटी किए दे रहे हैं। बस इतना आपके सामने बयान करना है कि जनाब अबू तालिब ने जो कारनामा नुमाया अंजाम दिया उसको हम बिल्कुल इस्लाम से हटके सोचिए। बस सोचिए कि आप मुसलमान कैसे सोच रहे हैं, बल्कि आप इससे सोचिए कि क्या फायदा था जनाब अबू तालिब। कितने लोगों से मुखालफत ले लिया? छोटे मोटों से मुखालफत नहीं लिया। अतबा, शैबा, वलीद, अबू सुफियान, अबू लहब, अबू जहल, जो कौम के बहुत कद्दावर शख्सियत थी, उनसे मुकाबले पे हैं। छोटे मोटे लोगों से मुकाबले में, लेकिन जुर्रत और ताकत और यकीन, इतना भरपूर यकीन, मामूली वाकया, बज़ाहिर मामूली, पैगंबर इस्लाम खेलते हुए गए, गायब हो गए।
کہ ابو طالب گھر میں آئے، پتہ کیا نہیں ہے، بھتیجا بھی پریشان ہو گیا، 6-7 سال کا بچہ، چونکہ خطرہ ہے دشمن کی طرف سے، دشمن جان رہا ہے کہ یہ پیدا ہونے والا ہے نبی، اور چونکہ جس سماج میں ہے اس سماج سے بالکل الگ ہے پیغمبر، جوانیوں کے درمیان میں جوانی کھیل رہے ہیں، شرابیوں کے درمیان میں شرابی پی رہے ہیں، تو حسد کا مادہ ابال کے اوپر ہے، جہاں چاہے مار دیا جائے۔ جناب ابو طالب گھر سے نکلے، چند اپنے ساتھیوں کو لیا، دیکھا کہ برمائے بیٹھے ہوئے ہیں چوکوں پر، آپ نے اپنے دوستوں کو ایک خنجر دیا اور کہا ان کے پیچھے جا کے بیٹھ جاؤ، دیکھو ہم جا رہے ہیں اپنے بھتیجوں کو تلاش کرنے، اگر ہم لے کے آ رہے ہیں کوئی بات نہیں ہے، چپ چاپ بیٹھے رہنا ویسے ہی، اگر خالی ہاتھ آئے تو ہم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، خنجر بھونک دینا ان سب بدماشوں کو۔ کافر بیٹھے تھے نا، وہ 7-8-10 کافر بیٹھے تھے چوک پر، کہا کہ ان کا خنجر مار دینا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو یقیناً کامل ہو جائے گا کہ ہاں انہوں نے غائب کیا۔ چلے گئے، پیغمبر ایک بات کو سوتے مل گئے، پیغمبر کو لے کے آئے، اب لے کے آئے تو اصول کیا کہتا ہے؟ لے کے آئے تو چپ چاپ گھر چلے جانا چاہیے اور اشارے سے بلا لینا چاہیے اپنے دوستوں کو، آ جاؤ بھائی آ جاؤ، کوئی بات نہیں، مل گئے۔ نہیں، جناب ابو طالب ایک کریکٹر پیش کر رہے ہیں، بھتیجے کو لے کر اس چوک پر گئے اور وہاں بیٹھے ہوئے کافروں سے کہا سنو، ہمارا بھتیجا غائب ہوا تھا، ہمیں شک تھا کہ تم نے غائب کیا، ہم نے اپنے آدمی بٹھا رکھے تھے، اگر بھتیجا نہ ملتا تو تم مار دیا جاتے۔ منافقت نہیں ہے، ابو طالب معذلہ منافق نہیں ہے، گھنٹے کی چوٹ پر ہم نے کہا تھا بھتیجا نہ ملے گا تم مار دینا، مل گیا تو تم بچ گئے۔ کیا کریکٹر ہے ہمارے پاس، تعلیم چاہیے، تعلیم یہ دی جائے یا تو زندہ رہو یا مر جاؤ، منافق نہ بنو۔ 40 سال تک 50 سال تک دوستی کرو پھر آگے خنجر بھونک دو، نہیں، اسلام منع کرتا ہے، ایسا نہیں ہونے دیں گے، اسلام ایک مثال پیش کر رہا ہے، ابو طالب سے سبق حاصل کرو۔ ہر درمیان ایک انسان نبی نہیں ہے، رسول نہیں ہے، امام نہیں ہے، کوئی ٹھپا نہیں لگا ہے، آپ کے کہہ دینے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ فلاں ہے، آپ کے کہنے سے کیا فرق پڑے گا؟ رسول جس کو اپنا باپ کہہ رہا ہے، علی کا جو اصل میں باپ ہے، آپ کہا کیجئے کافر، پوری زندگی کہتے رہیے گا، اللہ نے کہا تمہارے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، عقد کا صیغہ پڑھوائیں گے تو ابو طالب سے، رشتہ رسول کا، یہ غریب بات ہے، واہ واہ واہ، ہندوستان میں رہتے ہیں، کوئی صاحب بڑے پابند ہو، ہندو مسلمان اتحاد کے، ہم تب جانے کو اپنے لڑکے کام جا کے جب بلوانے کسی پنڈت سے، عالم ہے بہت بڑے بڑے عالم پڑھے میں، لیکن آپ چلے پنڈت جی آپ پڑھ دیجئے، نہیں پڑھوائیں گے۔ اور پیغمبر اتنے بول رہے ہیں، ادارے گرامی یاد رکھیے ایک جملہ جو میں اکثر کہا کرتا ہوں، ہمارے یہاں ایک طریقہ ہوتا ہے کہ جب ہم رشتہ کرنے کے لیے جاتے ہیں اور رشتے کی بات چلتی ہے تو پلٹ کے آتے ہیں مولوی صاحب کے پاس، اور مولوی صاحب کہتے ہیں مولوی صاحب دیکھتا کہاں ہے بہت بڑھیا معاملہ ہے، ذرا سے استخارہ دیکھ دیجیے کہ رشتہ کیا جائے کہ نہ کیا جائے۔ مولوی صاحب تسبیح اٹھاتے ہیں، کچھ پڑھتے ہیں، استخارہ دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں بہتر آیا، بسم اللہ کیجیے۔ اعزاز گرامی ہمارے یہاں استخارہ دیکھا جاتا ہے تسبیح سے، اور پیغمبر کو جب موت کرنا ہوا تو پیغمبر گئے ابو طالب کے پاس اور کہا چچا موت کرنا چاہتے ہیں، پیغمبر کا کی تسبیح ہے ابو طالب، پیغمبر نے کہا ابو طالب بسم اللہ بیٹا جاؤ عقد کرو، گویا پیغمبر کی باتوں پر صحیح کہہ کے بتا دیا، ہمارا بھتیجا جو کہہ رہا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے، اس کا انہیں کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، سلوات پر نام یہ ہے جناب ابو طالب ان سے پوچھ کر، آپ سوچیں پیغمبر کو کیا ضرورت ہے پوچھنے کی؟ نہیں پوچھنا چاہیے، نبی ہے، بااختیار نبی ہے، بالغ نبی ہے، نہیں چچا فلاں جگہ آپ کرنا چاہتے ہیں کیا رہا ہے؟ آپ بیٹھے جاؤ، اور پھر سب سے بڑا کمال یہ غار حرا میں پہلی وحی نازل ہو رہی ہے، اقرا باسم ربک الذی خلق، پیغمبر نے سنا اور ایک مرتبہ بجائے اس کے کتنے گھر جائیں، ابو طالب کے دروازے پہنچ رہے ہیں، آواز دی چچا وہ پیغام آ گیا، دروازے سے آواز دی چچا وہ پیغام آ گیا، پیغام نہیں بتایا کون سا آیا، اور چچا نے اندر سے جواب دیا پیغام آ گیا تو آگے بڑھو، ہم لوگ کہہ رہے
کے مبارکباد ہیں آپ تمام حضرات کہ جو کے جشن میں شرکت کر رہے ہیں، اور خدا کرے یہ جشن ہمیشہ کامیاب ہے اور اسی طرح آگے بڑھتا رہے، اور اللہ ان نوجوانوں کو حوصلہ دے، ان کو ہمت دے کہ یہ زیادہ سے زیادہ اور اچھی طرح سے پروگرام کو کر سکیں۔ ہمارے بہت سے شعراء آئے ہوئے ہیں، ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے سفر کی صحبتیں برداشت کی ہیں، اس کے باوجود وہ ہمارے درمیان آئے ہیں۔